حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر نہایت شفقت فرماتے تھے۔ بچے آپ کی خدمت میں بغیر دعا و تحنیک لائے جاتے تھے۔ ایک روز قیس بنت محسن اپنے شیر خوار بچے کو خدمت اقدس میں لائی۔ آپ نے اس بچے کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ آپ نے اس پر پانی بہا دیا اور کچھ نہ کہا۔ آپ بچوں کو چومتے اور پیار کرتے تھے۔ ایک روز آپ حضرت حسن بن علی کو چوم رہے تھے۔ اقرا بن حابس تمیمی آپ کے پاس بیٹھے تھے۔ دیکھ کر کہنے لگے کہ میرے 10 لڑکے ہیں، میں نے ان میں سے کسی کو نہیں چوما۔ آپ نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تم بچوں کو چومتے ہو، ہم نہیں چومتے۔ آپ نے فرمایا جب اللہ تمہارے دل سے رحمت نکال لے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ حضرت جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ظہر پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ دولت خانہ کو تشریف لے گئے۔ میں آپ کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں بچے ملے۔ آپ نے ہر ایک کے رخساروں پر دست شفقت پھیرا اور میرے رخساروں پر بھی پھیرا۔ میں نے آپ کے دست مبارک کی ٹھنڈک یا خوشبو ایسی پائی کہ گویا آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اتار کے صندوقچہ میں سے نکالا تھا۔ جب آپ کا گزر بچوں پر ہوتا تو ان کو سلام کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے تشریف لاتے تو آپ کے اہل بیت کے بچے خدمت میں تشریف لائے جاتے۔ ایک دفعہ آپ کسی سفر سے تشریف لائے تو پہلے مجھے خدمت شریف میں لے گئے۔ آپ نے مجھے اپنے آگے سوار کر لیا۔ پھر حضرت فاطمہ زہرا کے 2 لڑکوں میں سے ایک لائے گئے۔ آپ نے ان کو اپنے پیچھے سوار کر لیا۔ اس طرح تینوں ایک سواری پر داخل مدینہ ہوئے۔ فتح مکہ کے دن جب آپ مکہ میں تشریف لائے تو حضرت عباس کے صاحبزادوں قسم اور فضل کو اپنی سواری پر آگے پیچھے بٹھا لیا۔ حضرت ابو رافع بن عمرو غفاری کے چچا بیان کرتے ہیں کہ میں لڑکپن میں انصار کے نخلستان میں جاتا اور درختوں پر ڈھیلے مارتا۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ آپ نے پوچھا لڑکے تو درختوں پر ڈھیلے کیوں مارتا ہے؟ میں نے کہا کھجوریں کھانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا ڈھیلے نہ مارا کرو، کھجوریں جو نیچے گری ہو کھا لیا کرو۔ پھر آپ نے میرے سر پر دست شفقت پھیرا اور یوں دعا فرمائی خدایا اس کا پیٹ بھر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ فصل کا کوئی پھل پکتا تو لوگ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا کرتے۔ آپ اس پر یہ دعا پڑھا کرتے خدایا ہمیں اپنے مدینہ میں اور اپنے پھل اور اپنے مد میں اور اپنے سائے میں برکت دے۔ اس دعا کے بعد بچے جو حاضر خدمت ہوا کرتے ان میں سے سب سے چھوٹے کو وہ پھل عنایت فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی، اس کے ساتھ 2 لڑکیاں تھیں۔ اس نے مجھ سے کچھ مانگا۔ اس وقت میرے پاس صرف ایک کھجور تھی، میں نے وہی اسے دے دی۔ اس نے دونوں لڑکیوں میں تقسیم کر دی، پھر وہ چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو میں نے یہ قصہ آپ سے عرض کر دیا۔ آپ نے فرمایا جس شخص کے ہاں لڑکیاں ہوں اور وہ ان کی پرورش اچھی طرح کرے تو وہ آتش دوزخ اور اس کے درمیان حائل ہو جائیں گی۔ خالد بنت خالد بن سعید بن عاص قرشیہ مویا کے والدین ہجرت کر کے حبشہ میں چلے گئے تھے۔ یہ وہیں پیدا ہوئی اور لڑکپن میں وہاں سے مدینہ آ گئی۔ حضرت زبیر بن العوام کے ساتھ بیائی گئی جن سے ایک لڑکا خالد نام پیدا ہوا۔ اس سبب سے ان کی کنیت خالد ہوئی۔ ان کا بیان ہے کہ ایک روز میں اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ زرد رنگ کا کرتا میرے بدن پر تھا۔ آپ نے دیکھ کر فرمایا سنہ سنہ حبشی زبان میں حسنہ کو کہتے ہیں۔ میں خاتم نبوت سے کھیلنے لگی۔ میرے باپ نے مجھے جھڑک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھیلنے دو، پھر 3 بار فرمایا تو اس کو پہن کر پرانا کرے۔ خالد ہی بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑے آئے۔ ان میں ایک سیاہ چادر تھی جس میں دونوں طرف آنچل تھے۔ آپ نے حاضرین سے پوچھا کہ یہ چادر کس کو اوڑھاؤں؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ آپ نے فرمایا خالد کو لاؤ۔ مجھے لے گئے تو آپ نے اپنے دست مبارک سے وہ چادر مجھے اوڑھائی اور 2 دفعہ فرمایا تو اسے پہن کر پرانی کرے۔ آپ چادر کی بوٹیاں دیکھ رہے تھے اور ہاتھ مبارک سے میری طرف اشارہ کر
فرماتے تھے، اُمّ خالد یہ سنہ ہے، اُمّ خالد یہ سنہ ہے۔ سنہ حبشی زبان میں حسن یعنی اچھے کو کہتے ہیں۔ غزوات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی کہ بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کا قتل نہ کرنا۔ آپ کا وجود باوجود لڑکیوں کے لیے خصوصیت سے رحمت تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بعض عرب افلاس کے ڈر سے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ چنانچہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ ہم اہل جاہلیت تو بت پرست تھے، اپنی اولاد کو مار ڈالتے تھے۔ میرے ہاں ایک لڑکی تھی، میں نے اسے بلایا، وہ خوشی خوشی میرے پیچھے ہو لی۔ جب میں نزدیک ہی اپنے اہل کے ایک کنویں پر پہنچا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کنویں میں گرا دیا۔ وہ ابا ابا کہتی تھی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ قصہ مجھے پھر سناؤ۔ اس شخص نے دہرایا تو آپ اتنا روئے کہ آنسو سے دھاڑی مبارک تر ہو گئی۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ اذا یوں ہوا، ترجمہ، اور تم اپنے بچوں کو مفلسی کے ڈر سے ہلاک نہ کرو، ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں۔ اور جب زندہ درگور لڑکی پوچھی جائے گی کہ تو کس گناہ کے بدلے ہلاک کی گئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اللہ نے تم پر حرام فرما دیا ماؤں کی نافرمانی اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا۔ عورتیں جن چیزوں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا کرتی تھیں ان میں سے ایک یہ تھی۔ ترجمہ، وہ اپنے بچوں کو ہلاک نہ کیا کریں گی۔